بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دوزخ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو اللہ نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ، بچھو، ہتکڑیاں اور جنجیریں وغیرہ سب آگ کی ہیں، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد، بیوی، رشتہ دار اور مسلمانوں کو، بلکہ کافر کو بھی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ دین کا علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کرے، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ دوزخ زمین کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے الگ الگ درجہ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کی دوری ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے نیچے چھوڑا جائے اور 70 سال تک چلتا رہے تب کہیں نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے، ان کے منہ میں جنجیریں ڈال کر پرائیویٹ جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی۔ اب دوزخ کی آگ کالی ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصے کم ہے۔ دوزخ کی آگ کے جوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے، اور اس کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر اور کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں۔ اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 سال اس کی جلن رہے گی، اور بچھو کھچر جیسے ہیں۔ اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخی 40 سال تک تڑپتا رہے گا۔ یا اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، آمین۔ دوزخ کا ایک بڑا بھاری سانپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جرلیس ہے۔ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا، اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ سانپ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ پہلا، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرا، زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا، سود لینے والا، چوتھا، شراب پینے والا، پانچواں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس یہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں وہ سانس لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد۔ جب دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ دوزخ کی چیخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے، اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان، بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یا اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی کوئی مدد کر سکے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی فرمائیں گے،
یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔ دوزخ کی گہرائی۔ دوزخ کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر دوزخ میں پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہہ میں جاتے جاتے 70 سال کا وقت لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی دیواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیرے والی ہے۔ دوزخ کے عذاب کا اندازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے دوزخی جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، اسے پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دوزخ کا سانس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ رہی ہے اور میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی کو ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا جو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کے لو کا اثر ہے جو سانس کے باہر آتی ہے، اور سخت گرمی جو محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے کا ہی عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ دوزخ کا ایندھن۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ دوزخ کی خاص گردن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی،
اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1 شرکس جدی پر، نمبر 2 ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، نمبر 3 تصویر بنانے والے پر۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، جن کے زہر کا عالم یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوجش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے کھچروں کی طرح بچھو ہیں، جن میں زہر کا عالم یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوجش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں موت نہ آئے گی اور نہ عذاب ہلکا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نہ تو ان کی قضا آوے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزخ اور جنت کے درمیان میڈھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان کو سننے سے جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور دوزخیوں کا رنج اور بڑھ جائے گا۔ دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ دوزخ کی آواز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کیا اور بھی ہیں، اور جب سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ صبر کرنے پر بھی عذاب سے رہائی نہ ہوگی۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوزخیوں کا کھانا پینا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک دور کرے گا۔ زخموں کا دھون۔ قرآن کریم میں ہے آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں۔ بے شک گنہگاروں کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، یعنی سب کڑوی ہو جائیں۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔